بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی۔ آج ہم فراق گورکھپوری کی حیات و خدمات کے بارے میں پڑھیں گے، ان کے اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو پہلی ہیڈنگ ہے رگھوپتی سہائے نام اور فراق تخلص تھا۔ فراق گورکھپوری بھارت یوپی میں سن 1896 میں پیدا ہوئے۔ فراق گورکھپوری بھارت سے تعلق رکھنے والے اردو زبان کے مشہور نقاد اور مترجم تھے۔ ان کی وفات 3 مارچ سن 1982 کو دہلی میں ہوئی۔ جدید شاعری میں فراق کا مقام بہت بلند ہے، بہترین شخصیت کے مالک تھے۔ حاضر جوابی میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بین الاقوامی ادب سے بھی شغف رہا۔ تنقید میں رومانی تنقید کی ابتدا فراق سے ہوئی۔ فراق PCS انڈین سول سروس کے منتخب ہوئے تھے۔ اسلوب نگارش کی امتیازی خصوصیات ہیں ان کی سیاسی رنگ۔ فراق کے یہاں ایک واضح سیاسی اور سماجی شعور ملتا ہے۔ اگر ان کی غزل ایک طرف خالص جمالیاتی اور جذباتی تاثر کی شاعری ہے تو دوسری طرف اس میں ان کے سیاسی سرگرمیوں کا سراغ ملتا ہے۔ انہوں نے جنگ آزادی میں عملاً حصہ لیا ہے اور قید فرہنگ کی سختیاں برداشت کی ہیں۔ اس سیاسی رنگ کے باوجود انہوں نے غزل کے رنگ و آہنگ کو نہیں چھوڑا ہے۔ ایک موج درد سینے میں لرزا ہے اس طرح، ناگن سی جیسے سینے میں لہرا رہی ہے آج۔ کس نے موت کی نیند اڑا دی، جاگ اٹھی ہے خاک شہیدہ۔ اگر بدل نہ دیا آدمی نے دنیا کو تو جان لو کہ یہاں آدمی کی خیر نہیں۔ لیکن گاندھی جی کی تحریک عدم تعاون کی مخالفت میں استعفیٰ دے دیا، جس کی پاداش میں انہیں جیل جانا پڑا۔ ان کی خدمات ہے کہ فراق گورکھپوری نے الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی زبان کے لیکچرار کے طور پر خدمات انجام دی۔ یہیں پر انہوں نے بہت زیادہ اردو شاعری کی، جس میں آپ کی شوہر آفاق کتاب گل نغمہ بھی شامل ہے، جس کو ہندوستان کا اعلیٰ معیاری ادب گیان پیٹھ انعام بھی ملا۔ وہ آل انڈیا ریڈیو کے پروڈیوسر بھی رہے۔ فراق نے اردو نظم کی 1 درجن سے زائد اور اردو نثر کی نصف درجن سے زائد کی جلدیں ترتیب دیں اور ہندی ادب اصناف پر متعدد جلدیں تحریر کیں۔ ساتھ ہی ساتھ انگریزی ادب و ثقافتی موضوعات پر 4 کتابیں بھی لکھیں۔ حیات و کائنات پر مکمل ایمان۔ فراق نے اپنی شاعری میں قیمتی عنصر کا اضافہ کیا ہے اور وہ ہے حیات و کائنات پر مکمل ایمان۔ بقول ان کے، یوں تو میری عشقیہ شاعری میں دکھ، درد، غم، آنسو، اضطراب، ناکامی سبھی کچھ ہے، لیکن اثر اس شاعری کا حیات و کائنات سے بیزاری نہیں بلکہ حیات و کائنات پر ایمان کو تقویت پہنچانا ہے۔ ازدواجی اور عشقیہ زندگی کے مسلسل غم نے مجھے حریم غم کے پوشیدہ ترین مقامات سے ہم آہنگ کر دیا اور میں غم کی معاونیت سمجھنے لگا۔ مجھ کو توفیق غم جو حاصل ہوئی ہے، اس نے حیات و کائنات کی معاونیت کو سمجھنے میں مدد دی اور میرے غم میں آفاقیت آ گئی۔ مٹ جائیں زمانے سے سراسر غم و اندو، ہونا نہیں آیا ابھی انساں کو غمگی۔ منفرد انداز بیاں۔ ان کے لہجے میں ایک نیا پن ہے جس نے ان کو دور حاضر کا بڑا شاعر بنا دیا ہے۔ انہوں نے مضامین کے ساتھ اظہار و بیاں کے نئے پیکر بھی تراشے ہیں، جن میں بلا کی معاونیت اور دلکشی ہے۔ ان کے یہاں محبت کا گہرا جذبہ ہے۔ فراق کے نزدیک شاعری صناعی نہیں بلکہ اس میں پختہ شعور اور زندگی کے بارے میں ایک واضح نقطۂ نظر کی ضرورت ہے، اور یہ شعور زندگی کی بلند اقتدار سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی شاعری میں شرافت، صداقت، جذباتیت، اشاریت، داخلیت، معاونیت اور انسانی دل کی دھڑکنیں سب کچھ ملتا ہے۔ مدتیں گزری تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ خیال کی گہرائی۔ ان کی غزل کے لہجے میں نرم روی، سکون کا احساس اسی فضا کا پروردہ ہے۔ ان کی شخصیت میں جو سختی اور تندی ہے وہ ان کی غزلوں میں اوس اور چاندنی میں بدل جاتی ہے۔ فراق کی غزل ان کی شخصیت ہے جس میں بلند کرب و درد ہے۔ یہ دوزخ جنت دونوں سے مل کر بنی ہے۔ انہوں نے زہر کو تریاق بنایا ہے اور یہی ان کی غزل کی روح ہے۔ ان کی شاعری میں شام ہجر اور شب غم کا ذکر جتنی بار اور جس طرح ملتا ہے وہ اردو شاعری میں بہت کم ملتا ہے۔ شام کی اداسی اور رات کا بے پایا
پراسرار سکوت ان کی شاعری کا نغمہ بن گیا ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئیں۔ رفتہ رفتہ عشق مانوس جہاں ہوتا گیا، خود کو تیرے ہجر میں تنہا سمجھ بیٹھے تھے ہم۔ اجلے اجلے سے کفن میں سحر و شام فراق، ایک تصویر ہوں میں رات کے کٹ جانے کی۔ حسن تغزل، فراق جدید شعراء میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کی غزلوں میں نئے دور کا شعور اور احساس موجود ہے۔ ان کی عشقیہ شاعری میں میر مصحفی جرأت اور داغ کی ترجمانی ملتی ہے۔ فراق گورکھپوری نے غزلیں بھی کہی ہیں اور نظمیں بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ غزل کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں تغزل کی ایسی لطافت اور دلکشی پائی جاتی ہے جو اس عہد کے دوسرے شعراء کے یہاں نہیں ملتی۔ یہ نرم نرم ہوائیں ہیں کس کے دامن کی، چراغ و دیر و حرم بھی ہیں جھلملائے ہوئے۔ دلوں میں داغ محبت کا اب یہ عالم ہے کہ جیسے نیند میں ڈوبے ہوں پچھلی رات چراغ۔ ہندی الفاظ کا استعمال اور مقامی رنگ، ہندوستانی لہجہ اردو شاعری میں بھی پہلے بھی تھا۔ فراق کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے خدائے سخن میر تقی میر کی شعری روایت کو بازیافت کی اور صدیوں کی تہذیبی روح کو نیا تخلیقی اظہار دیا اور اسے آج کے انسان کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ کر دیا۔ فراق اپنے ملک کی قدیم تہذیبی روایات اور ثقافت سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ان کے یہاں یہ تہذیبی فضا ٹھیٹھ ہندی الفاظ، روزمرہ ٹکسال بول چال اور محاوروں کے استعمال تک محدود نہیں بلکہ مضامین اور موضوعات میں بھی موجود ہے۔ آتے ہی جل اٹھے چراغ، روپ ہے تیرا دیپک راگ، دلوں کے تیرے تبسم کی یاد یوں آئی کہ جگمگا اٹھیں جس طرح مندروں کے چراغ۔ اب چاندنی کی دیوی برسا رہی ہے امرت، اے دوست رس میں ڈوبی آنکھیں بھی مسکرائیں۔ فراق کے شعری مجموعے، پہلا شعری مجموعہ تحفۂ خوشتر ہے، 1922 میں شائع ہوا۔ شعلہ ساز 1945 میں، روح کائنات 1945 میں، مشل 1946 میں، روح 1947 میں۔ یہ رباعیوں کا مجموعہ ہے۔ رمز کنائیت 1947 میں اور شبستان بھی 1947 میں، مشل اور گل نغمہ 1959۔ اس میں رباعیوں نظموں کے علاوہ 71 غزلیں ہیں جو دوسرے مجموعوں میں شامل ہیں۔ ہزار داستان 1964، غزلستان 1965، شعرستان 1966 میں اور دھرتی کی کروٹ 1966۔ اس میں نظمیں ہیں: گلبانگ 1967، پچھلی رات 1969، چراغاں 1966، بزم زندگی، رنگ شاعری 1970 اور نغمہ نما گلہائے پریشاں جہان فراق۔ اہم نظمیں: ہائے یہ دو پھول، افسردہ جگنو، پرچھائیاں، شام عیادت، ہنڈولہ۔ فراق کے اعزازات و انعامات: اتر پردیش اکادمی ایوارڈ 1961 میں گل نغمہ اور اردو ساہتیہ اکادمی ایوارڈ 1962 گل نغمہ، پدم بھوشن اور سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ جو ملا وہ 1968، گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 گل نغمہ۔ اردو ادب میں یہ اعزاز فراق کو سب سے پہلے دیا گیا تھا۔ ساہتیہ اکادمی فیلوشپ 1970۔ اب ہم ناقدین کی آراء، تو رشید احمد صدیقی کہتے ہیں کہ غزل کا آئندہ جو رنگ و آہنگ ہوگا اس کی ساخت اور پرداخت میں فراق کا بڑا اہم حصہ ہے۔ بقول احمد سرور کہتے ہیں کہ فراق کی غزل جدید ہے، اس میں جدید ذہن کی کار فرمائی ملتی ہے، اس سے غزل میں ایک خوشگوار اضافہ ہوا ہے، مگر ان کے یہاں اتار چڑھاؤ بہت ہے، پست و بلند ان کے یہاں زیادہ ہے، ہمواری کم ہے۔ انہوں نے غزل کو جدید ذہن ضرور دیا ہے لیکن جدید ذہن کو خوشگوار اور ہم آہنگ رچاؤ نہیں دیا۔ بقول کامل قریشی، فراق حسن و عشق کے رسیاں ہیں۔ بقول گیان چند چین کہتے ہیں کہ فراق حسن و عشق کی بولتی ہوئی روح ہیں۔ بقول کلیم الدین احمد کہتے ہیں کہ میں فراق کو اردو غزل کا اہم ستون مانتا ہوں۔ بقول اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ اردو شاعری آنے والی شخصیت فراق کی ہے۔ بقول محمد حسن نے فراق کو اردو ادب کا جانسن اور اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا ہے۔ عرف آخر ہے کہ غرض یہ ہے کہ فراق گورکھپوری ایک منفرد اور صاحب طرز شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں، اور یہ جو ان کی شاعری اور ان کی ادبی حیثیت مسلم ہے۔ آپ کی تحریروں میں وہ خوبیاں بدراجتم موجود ہیں جو کسی بھی ادیب و نثر نگار یا شاعر کو اوج کمال تک پہنچاتی ہیں۔ المختصر اردو نثری ادب یا شعری ادب کے لیے آپ کی بیشبہ خدمات قابل تحسین و ستائش ہیں جنہیں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کے